بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، دو امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ ایک تو ہے نیشنل، دوسرا ہے انٹرنیشنل ایشو۔ جو پہلی بات ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ جا کے بات چیت کی ہے اس نے پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں سے۔ جو فواد چودھری صاحب ہیں اور اعجاز چودھری صاحب ہیں، یہ گئے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے مرکز کے اندر اور خرم نواز گنڈا پور کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور سیاست کے اوپر اور باہمی مشاورت کی ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے اور یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے فار پی ٹی آئی پرٹیکولرلی، کیونکہ ابھی جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس کے اندر پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ بھی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے جا رہی ہے اور پورے پنجاب کے اندر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کے لیے لوگوں کے نام مانگے ہیں اور اس کے لیے ہوم ورک ہو رہا ہے۔ تو اس سچویشن میں جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل عطاب کا شکار ہے اور پورے پاکستان میں وہ مختلف طرح کے مصائب کا اس کو سامنا ہے اور پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اس کے ہر لیول کی لیڈرشپ کی، یونین کونسل کے لیڈرز سے لے کر ٹاپ جو نیشنل اسمبلی کے لیڈرز ہیں اس تک جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک فائن کوالٹی کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے اور اس طرح کا اس کے فالوور ہے کہ جو اس کو بہت سپورٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے پاس اتنی تعداد کے اندر وہ اپنے لوگ موجود نہیں ہیں جو آگے جا کر بالکل یہ جو ریاستی جبر ہے اس کا سامنا کر سکیں اور کھڑے رہیں، ادھر سے بھاگے نہ، اور جتنی سفیشنٹ تعداد ریکوائرڈ ہے وہ تعداد ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ ان کے ساتھ الحاق کر لیتے ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی ایک الائنس بن جاتا ہے، آپس میں کوآپریشن ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس صورت کے اندر پاکستان عوامی تحریک کو یہ کچھ سیٹیں آفر کر دیتے ہیں پنجاب کے اندر، کچھ نیشنل اسمبلی کے اندر 2-3 سیٹیں بھی اگر یہ دے دیتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کو، اور پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی 3-4 سیٹیں بھی اگر یہ دے دیتے ہیں تو یہ عوامی تحریک کے لیے تو بہت بڑی سکسیس ہوگی ایک طرف۔ دوسرا، جو پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان ہیں، جو ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے پچھلے 3-4 اشروں سے تربیت کر کے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ اس طرح کا میٹیریل ہے اگر وہ مل جائے عمران خان کو کچھ ہی تعداد میں آن دی ڈائریکشن آف علامہ طاہر القادری اینڈ لیڈرشپ آف پاکستان عوامی تحریک، تو یہ جتنے مسائل کا سامنا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو، یہ اتنے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ وہ لوگ آ کے جب کھڑے ہوں گے تو انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ان کے مرد و خواتین جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے ٹرینڈ اور ریلیجیسلی چارجڈ وہ لوگ ہیں اور ڈسپلنڈ لوگ ہیں کہ وہ اگر مستعار لے لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان عوامی تحریک سے تو یہ بہت بڑی طاقت ہوگی۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خرم نواز گنڈا پور صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہیں، آگے بڑھ کے یہ جو صاحبزادگان ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کے، ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر حسین، ان سے بھی ملاقاتیں ہوں، اور اس کے علاوہ پھر کسی لیول پہ یہ ڈیلیگیشن جا کے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سے بھی ملاقات کرے، اور بالکل اس کے اوپر کمانڈو ایکشن ہونا چاہیے جلد از جلد، ود ان ڈیز اگر یہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ پی ٹی آئی حالت جنگ کے اندر ہے، اور اس حالت جنگ کے اندر اگر اس کو اس طرح کا ہیومن ایمونیشن مل جاتا ہے فرام عوامی تحریک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقے اور یہ جو پی ڈی ایم کے جتنے غنڈے ہیں یہ کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے اور کبھی بھی ڈی مورلائز نہیں کر سکتے چیئرمین تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کی جملہ قیادت کو۔ تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور عوامی تحریک والوں سے ان کو مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ لارجر انٹرسٹ کے اندر ہے ملک کے، اور پرٹیکولرلی فار دا انٹرسٹ آف پاکستان تحریک انصاف۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ایران اور سعودیہ کی صلح ہو رہی ہے اور سفارت خانے کھل رہے ہیں اور دوبارہ سے وہ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ رہے ہیں،
اور سعودیہ جو پرنس محمد بن سلمان کے انڈر ویژن 2030 کے لیے وہ اپنے سکورز سیٹل کر رہے ہیں، جدھر ان کا ڈسپیوٹ ہے وہ سیٹل کر رہے ہیں۔ یہ ڈسپیوٹ ان کا اگر قطر کے ساتھ تھا، ترکی کے ساتھ تھا، وہ بھی وہ سیٹل کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ڈسپیوٹ ان کا ایران کے ساتھ تھا، وہ بھی سیٹل کر رہے ہیں، اور وہ ابھی لیبیا کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، شام کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اب پورے ریجن کے اندر یہ صلح ہو رہی ہے، اور صلح کروا رہا ہے چائنا کو ساتھ سپورٹ کر رہا ہے رشیا۔ چائنا اور رشیا کی بڑی ہی جارحانہ جو پالیسی ہے، اس کے اندر وہ پیس آفینسو یہ جو لانچ کر رہے ہیں، تو اس پورے ریجن کے اندر پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ امریکہ کی پریزنس جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ جب امریکہ کی پریزنس ادھر سنٹرل ایشیا کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، اس پوری گلف ریجن کے اندر بہت ہی شرنک ہو جائے گی، تو ساتھ چائنا بیٹھا ہے، اور پھر پورے ریجن کے اندر امریکہ کے پاس کون سا ملک ہوگا؟ ایسی صورت میں پاکستان کی جو امپورٹنس ہے امریکہ کے لیے بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو امریکہ کو چاہیے کہ یہ ریویو کرے، یہ پاکستان کو ٹف ٹائم نہ دے، یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر، پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر بات نہ کرے، اور آئی ایم ایف سے اس کو ٹائٹ نہ کرائے، پاکستان کو اکنامک بینکرپسی کی طرف نہ لے کے جائے، اور پاکستان کے اندر یہ جو رجیم چینج اور اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس کو وہ سیٹ اسائیڈ کر کے پاکستان کے ساتھ دوبارہ سے ری وزٹ کرے اپنے تعلقات کو، کیونکہ اس پورے ریجن کے اندر پھر اس کا کوئی اور اتنا بڑا امپورٹنٹ اور بڑا پاورفل کوئی اور الائی ہوگا نہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے جو عرب کنٹریز ہیں، یہ جو مڈل ایسٹ کے جتنے ملک ہیں، اگر وہ سارے چلے جاتے ہیں چائنا رشیا کی گود میں، تو پھر امریکہ تو ادھر سے آؤٹ ہو جائے گا، اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ سکور سیٹل نہیں کرے گا، پاکستان کو لک آفٹر نہیں کرے گا، پاکستان کو ٹف ٹائم دیتا جائے گا، تو پھر ایونچولی پاکستان will also dance to the tunes of the region and to the regional superpower چائنا۔ تو ابھی امریکہ کو خود جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ ایسی صورت میں جب وہ بی آر آئی کو تھوڑا سا فیل کرنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں جب وہ انٹینگلمنٹ چاہتا ہے انڈیا اور چائنا کی، تو ایسی صورت میں اس کو یہ ہوگا کہ پاکستان کو مزید سپورٹ کرے، پاکستان کو اکنامیکلی بیل آؤٹ کرے، پاکستان کے اوپر یہ جو قدغنے لگا رہا ہے امریکہ فرام انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اینڈ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، تو امریکہ کو اس سے باز آنا ہوگا، اور دوبارہ سے پاکستان کی طرف اسی حساب سے آگے بڑھنا ہوگا جس حساب سے امریکہ پاکستان کی طرف آگے بڑھ رہا تھا in the decade of 50s and 60s, in the decade of 80s, in the decade of 2000s۔ تو یہ ابھی امریکہ کو سوچنا ہوگا، لیکن اگر امریکہ نہیں سوچتا تو it will be too late، اور اگر یہ لیٹ کر دے گا امریکہ تو یہ پھر امریکی جو ہے مفادات کے خلاف چیز جائے گی، اور پاکستان مجبوراً پھر کلیتاً چائنا کی لیپ میں چلے جائے گا، اور پورے کے پورے ریجن کے اندر سے پھر امریکہ کی چھٹی ہو جائے گی، جو کہ امریکہ کے لیے ایک نائٹ میئر ہوگا۔ تو یہ جو امریکہ کے جتنے بڑے پالیسی میکرز ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، ان کو چاہیے کہ دس از دا ہائی ٹائم کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی پالیسی کو ری وزٹ کریں۔ اگر وہ ری وزٹ نہیں کرتے تو پاکستان کا کچھ نقصان ہوگا، لیکن امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، جو اس کے انٹرنیشنل جو ڈیزائنز ہیں، انٹرنیشنل جو اس کی انٹرسٹ ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے امریکہ کو دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔